يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم دوسرے پارے کے 9ویں رکوع کو گرامر کے ساتھ جاننے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے دوستو، جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جن گھروں کے اندر ایک دوسرے کو قرآن کی رغبت دلائی جاتی ہے، آپ یقین کریں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان گھروں کے اندر نا امیدی اور بے چینی کا دور دورہ ہو۔ برکت، رحمت اس گھر کے دروازے کے اوپر ہمیشہ دستک دے گی۔ تو اس پیغام کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات۔ اشہر شہر کی جمع ہوتی ہے، شہر کا مطلب مہینہ۔ حج کے مہینے معلومات ویل نون ہے، جانے پہچانے ہیں۔ فمن فرض فیہن، اور جو کوئی بھی فرض انڈرٹیک کرے، اپنے ذمے لے، فیہن ان کے اندر، فی کا مطلب میں، ہن کا مطلب دیز، اشارہ ہو رہا ہے ان مہینوں کی طرف۔ ان مہینوں کے اندر اگر وہ اپنے ذمے لے اور ارادہ کر لے کس کا؟ الحج، حج کا، فلا رفث، رفث کا لفظ آگے بیان ہو چکا ہوا ہے۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے میل ملاپ۔ صرف جماع ہی نہیں بلکہ بیوی سے جماع کے بارے میں رغبت دلانے کے تمام اقدام بھی شامل ہیں۔ ولا فسوق، اور نہ وہ گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑے۔ فسوق فسق کی جمع ہے، وہ تمام رستے، گناہ والے رستے جو اللہ کے رستوں سے دور کرے اور شیطانی رستوں کے اوپر چلائیں، انہیں ہم فسوق کہتے ہیں۔ ولا جدال، اور نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران۔ وما تفعلوا، اور جو تم عمل کرو گے، من خیر، نیکی کا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اب یہ ہمارے اردو کے اندر اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ جب بھی ہم سفر کے اوپر نکلنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زاد راہ، کہ اپنے ساتھ سفر کا خرچ وغیرہ یا کچھ کھانا پینا ساتھ رکھ لیا جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم کھانے پینے کی اشیاء لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر توشہ، سب سے بہتر سامان کیا ہے؟ التقویٰ کا ہے۔ وَاتَّقُونِ، یہ دیکھیں، یہ اصل میں نون کے نیچے زیر یہ چھوٹی یہ کو ہی شو کر رہا ہے، یعنی مجھ سے ہی ڈرو اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی تم عقل والے ہو تو، یا اولی الالباب عقل مندوں کو کہتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیسا مطلب نیگیٹو، نو۔ علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، اگر تم تلاش کرتے ہو، فضلاً، کس کو؟ اللہ کے فضل کو، فضلاً من ربکم، اللہ کا فضل اپنے رب سے اگر تلاش کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی یہ ہے کہ پہلے لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران تجارت وغیرہ کا پیشہ اختیار کر لیتے تھے، مگر اسلام کے بعد اب مسلمان ڈرتے تھے کہ کیا ہم وہ والا طور طریقہ جو پہلے تھا وہ اپنائیں یا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو ان دنوں کے اندر بھی۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اگر تم پلٹو، لوٹو، تم پلٹو، من عرفات، کس کی طرف سے؟ عرفات کی طرف سے۔
فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند مشعر الحرام، کہاں پر؟ مشعر الحرام کے اوپر، یعنی مقام کے اوپر اللہ کا ذکر۔ اب یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ جب ہم عرفات سے لوٹتے ہیں تو مزدلفہ کا ایک مقام شروع ہوتا ہے، اس مزدلفہ کے مقام کو ہم مشعر الحرام کہتے ہیں، اور کچھ لوگ منی کے مقام کو بھی اس کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، کن کا مطلب ہونا، تم، اگر تم ہو، من قبلہ لمن الضالین، اگر پہلے تم گمراہوں میں سے تھے تو اب تمہیں جو ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق اللہ کا ذکر کرو۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، ثم کا مطلب پھر، افیدو تم پلٹو، من حیث اسی جگہ سے، افاد الناس جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو۔ اصل میں اس کی شان نزول ایسے ہے کہ قریش کے لوگ، جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا، اپنے آپ کو ہمس کہلواتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ سردار ہیں، ہم امراء کے اندر سے ہیں، ہمارے لیے عرفات کے اندر جانا واجب نہیں ہے، ہم مقامی لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے استثناء حاصل ہے کیونکہ ہم ان لوگوں سے برتر لوگ ہیں، جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، تم پلٹو جہاں کہیں سے، افاد الناس جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، اور اللہ سے استغفار کرو، واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اگر تم پورا کر لو، مناسککم، اپنے مناسک، اپنے وہ تمام کام، ارکان، فَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ کَذِکْرِکُم، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید۔ اب ہوتا کیا تھا دوستو، جب بھی یہ قریش کے لوگ، سرداران یا وہاں کے مقامی لوگ جہاں سے پلٹتے تھے، تو یہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے شروع کر دیتے تھے، میرا والد سخی، میرا والد بڑا کریم تھا، وہ لوگوں کے اس طرح سے کام، اور بیٹھ جاتے تھے اور ایک مجلس بنا کر اس میں اذکار شروع ہو جاتے تھے، اشعار شروع ہو جاتے تھے، بڑھ چڑھ کر باتیں ہوتی تھیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذکر کو چھوڑو اور میرا ذکر شروع کرو۔ وہ ذکر کچھ نہیں ہے، تم اس کو ترک کرو اور اس سے بھی کہیں زیادہ میرا ذکر شروع کرو۔ اسی لیے اب حج کے دنوں کے اندر جو اذکار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، ہمیں دے، فی الدنیا، اس دنیا میں، وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی شیئر، کوئی حصہ۔ کچھ لوگ اسی طرح وہاں پر بیٹھ کر اپنے کھیتی باڑیوں کے بارے میں، اپنے جانوروں کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں بہت زیادہ جو تھے وہ دعائیں، اور اپنے درجات، جو دنیا کے درجات ہیں ان کے بارے میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن آخرت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، جس کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس سے اگلی آیت بھی نازل ہوئی، جس کا تذکرہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد ضرور کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھی تمام حسنات، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس آخرت کے اندر بھی تمام حسنات، بھلائیاں، وقنا، اور ہمیں بچا، کس سے؟ عذاب النار، دوزخ کی آگ سے۔ اولئک لہم نصیب، انہی لوگوں کے لیے ہے شیئر، لہم ان کے لیے، نصیب شیئر،
مما کسبو جو یہ کرتے ہیں، واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور اللہ کا ذکر کرو ان محدود دنوں کے اندر۔ یہ محدود دن یہ 10 تاریخ سے شروع ہو کر 13 تاریخ تک چلتے ہیں۔ یہ حج کے اوقات، حج کے دن، یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ فمن تعجل اور تم میں سے جو جلدی کر لے، تعجل، اجل کا مطلب جلدی، تا تم میں سے، فی یومین اس کے بعد 2 دن کی، یعنی عرفات کے بعد 2 دن کے بعد بھی اگر وہ جگہ چھوڑنی چاہے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر لیکن جو وہاں پر بیٹھا رہنا چاہے، دیر کرے، فلا اثم علیہ، اور اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ اجازت کن کے لیے ہے؟ یہ اجازت متقیوں کے لیے ہے، جو متقی ہیں۔ اصل معاملہ ہے دل سے اللہ سے ڈرنا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یعجبک جو آپ کا دل خوش کر دیتا ہے، جو آپ کو خوشی دیتا ہے، قولہ اپنی باتوں سے، ہو اس کی باتوں سے، کس کے اندر؟ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی حیات کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے بار بار، جیسے کہ باتیں کرتے ہوئے بار بار واللہ کہتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ کس کے اوپر؟ جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اس کا یقین دلوانے کے لیے بار بار اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ وہ ہے الد الخصام، خصام جھگڑالو، الد الزبردست وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ اصل میں یہ جو آیتیں ہیں یہ ایک منافق تھا، یہ اخنس بن شریک الثقفی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو مسلمانوں کے سامنے تو آ کر ایسے دل خوش کر دینے والے میٹھے میٹھے کلمات بیان کرتا تھا، لیکن جو ہی وہ پلٹتا تھا اپنے دل کے اندر دل کو نوچ نوچ کھا جاتا تھا، کہ جب اس کے سامنے اللہ کی تعریف اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی تھی۔ یہ دیکھیے، وَإِذَا اور جب تولا وہ پلٹتا تھا، سعیٰ فی الارض تو کوشش شروع کر دیتا تھا زمین میں، کیا کرنے کی؟ لیفسد فساد پھیلانے کی، فیہا اس کے اندر، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور کھیتی باڑی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ والنسل اصل میں یہ نسل یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کی نسل نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی نسل، جانوروں کی آبادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی کھیتی باڑی اور جانور، ان کی ہلاکت کے در پہ رہتا تھا وہ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت کے در پہ رہتا ہے؟ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کی جگہ جہنم کے اندر منافق سے اوپر ہوگی، اور یہ منافق درکل اسفل کے اندر ہوں گے، یعنی سب سے سخت اور سب سے نچلی والی تہہ کے اندر، کیونکہ یہ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں، جو یہ نقصان پہنچاتے ہیں کافر نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا یہ جس آبادی کے اندر منافق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور وہاں پر بارش نہیں ہوتی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی اور جانور مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی فساد سے محبت نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اخذتہ العزت لیکن وہ کس کی پکڑ میں آ جاتا ہے؟ وہ اپنے غرور کی پکڑ میں آ جاتا ہے، عزت، غرور، اور کس کے؟ بالاثم اور اپنی گناہ کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم ایسے لوگوں کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یہ بہت بری بدترین جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اور وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں، جو تبادلہ کر لیتے ہیں، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت مغفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، سلمی اسلام کے اندر، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو تم کس کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں کی. انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا. فَإِن زَلَلْتُمْ، زلل پھسل جانا، زل کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، من بعد، اس کے بعد بھی، ما جاءتکم، جو تمہارے پاس پہنچ گیا. کیا پہنچ گیا؟ البینات، یہ واضح نشانیاں. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. هل ينظرون، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا کا مطلب وہ، انظر، انتظار کرنا، الا ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ خود پہنچ جائیں، فی ظلل، سائبان کے اندر. کس کے سائبان کے اندر؟ من الغمامی، بادلوں کے سائبان کے اندر. اور کون پہنچ جائے؟ والملائکۃ، اور اس کے فرشتے پہنچ جائیں. وقضی الامر، اور کام بس انتہا کر دیا جائے، یعنی قیامت آ جائے. کیا تم لوگ اس بات کے انتظار میں ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي